نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام ہے نور والی کتاب، اور نور والی کتاب سے مراد نور والے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہدایت اور نور کا سامان ہے۔ اس پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سیگمنٹ ہی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی ہوتی ہے، وہ تلاوت سننے کی برکتیں پاتے ہیں۔ قرآن مجید کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے، ان اصولوں پر بھی ہم بات کرتے ہیں، جس کو علم تجوید کے قواعد کہا جاتا ہے۔ کچھ ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ شروع سے آخر تک اگر یہ پروگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سے شغف عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں علم دین کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور قرآن مجید سے اپنی محبت کو، تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھنا ہے بچوں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، اور تلاوت کے لیے کڈز مدنی چینل کے کوئی قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ کون سے قاری صاحب ہیں اور ہمیں وہ قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے، اور اس کے بعد ہم اسی سیگمنٹ میں تجوید پر کچھ بات کریں گے۔ قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے جو اصول اور قواعد ہیں، ان میں سے کسی چیز کو ہم ذکر کریں گے۔ تو پڑھنا ہے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بچوں، اس کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ پہلا سیگمنٹ ہے تجوید کلاس، اور ہمارے ساتھ آج قاری صاحب موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے قاری صاحب ہیں، ان کا نام کیا ہے۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ آپ کا نام؟ محمد صوبان طاری۔ جی صوبان بھائی، تو آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمائیں گے؟ سورہ عبس کی چند آیات کی تلاوت۔ ماشاء اللہ، سورہ عبس کی چند آیات کو شامل سلسلہ کریں گے۔ اچھا یہ بتا دیجئے کہ یہ کون سے پارے میں ہے؟ 12:30 میں۔ جی مجھے تو معلوم ہے، لیکن پیارے پیارے جو ہمارے بچے ہمیں سن رہے ہیں، ان کی معلومات کے لیے جنہیں نہیں پتہ انہیں بھی پتہ چل جائے۔ سورہ عبس پارہ 30 آخری پارے میں موجود ہے۔ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے؟ مکی صورت ہے۔ مکی صورت ہے۔ جی تو تلاوت سے ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سورہ عبس کی چند آیات سے ہمارے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ جن آیات کی تلاوت کی گئی ان کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بڑی پیاری پیاری یہ آیتیں ہیں اور ان کے مفہوم کو، ان کی تفسیر کو ہم پڑھیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ 6 آیات آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس میں بہت سارے کلمات ہیں، بہت سارے اعراب ہیں اور تجوید کے بہت سارے قاعدوں کا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ آج ہم جس قاعدے پر بات کریں گے وہ ان آیات میں ہمیں مختلف مقامات پر نظر آئے گا، اور اس قاعدے کا تعلق ہے نون ساکن اور تنوین سے۔ کس سے ہے؟ نون ساکن اور تنوین سے۔ بچوں آپ نے یہ تو پڑھا ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں۔ کتنے قاعدے ہوتے ہیں؟ 4۔ کوئی بتا سکے گا کون کون سے ہیں وہ؟ ہیں بھائی؟ قاری صاحب آپ بتا دیں۔ اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ ماشاءاللہ، 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ چاروں قاعدے تو آج ہم بیان نہیں کر سکتے، ایک قاعدہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور وہ ہے اخفا کا قاعدہ۔ کون سا قاعدہ؟ اخفا کا۔ اچھا، اخفا کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ اخفا جہاں بھی ہوگا وہاں غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جانا۔ غنہ کرنے کا ایک پورا باقاعدہ طریقہ ہے جو قاری صاحبان، جو ٹیچرز ہوتے ہیں قرآن مجید باقاعدہ پڑھانے والے، وہ ہمیں کر کے دکھاتے ہیں کہ غنہ کیسے کرنا ہے۔ بہرحال غنہ کب ہوگا، اخفا کا قاعدہ کب لگے گا، اس کو ہم نے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اصول اور قاعدہ یہ ہے اخفا کا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہوں گے، یا نون ساکن ہوگا یا کیا ہوگا، تنوین ہوگا، یہ الگ الگ 2 صورتیں ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں ہم کیا کریں گے، غنہ کریں گے۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں ہم نے اس قاعدے میں ایک لفظ سنا، حروف اخفا، یہ کلمہ سنا ہم نے، حروف اخفا۔ تو وہ کون سے حروف ہیں جن کو حروف اخفا کہا جاتا ہے؟ بچوں عربی کے جو الفابیٹ ہوتے ہیں جن کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، الف سے یا تک، یہ تقریباً 29 ہیں، 29 ہیں۔ 29 حروف میں سے 15 حروف ایسے ہیں جن کو قاری صاحبان نے، علماء نے حروف اخفا قرار دیا ہے، جن حروف کا تعلق کس سے ہے، اس قاعدے کے ساتھ۔ اب وہ 15 حروف اخفا کون سے ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، توجہ سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ یاد کرنے میں مدد ملے گی، لیکن 1-2 دفعہ سننے سے نہیں ہوگا۔ مدنی قاعدے میں آپ بار بار پڑھیں گے، علم تجوید کی کتابوں میں یہ حروف لکھے ہوتے ہیں، کچھ آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ یاد بھی ہو جائیں گے۔ تو حروف اخفا 15 ہے اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ کتنے ہو گئے؟ گنے تھے آپ لوگوں نے یہ صرف سنے تھے؟ صرف سنے تھے۔ تو یہ 15 حروف ہے۔ دوبارہ ہم پڑھتے ہیں، آپ میں سے جن جن کو یاد ہے وہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو دوبارہ سن لیں گے۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں جن کو حروف اخفا کہا جاتا ہے۔ اب اسکرین پر ہم دیکھتے ہیں ان آیات میں کہاں کہاں اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ 1 سے زائد مقامات پر یہ قاعدہ بچوں لگ رہا ہے۔ دیکھیں آپ آیت نمبر 2، سورہ عبس کی آیت نمبر 2، شروع میں آپ دیکھیں گے نون پر جزم آ رہا ہے، تو یہ نون پر جب جزم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن۔ کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن۔ اس کے فوراً بعد ایک حرف آ رہا ہے، وہ ہے جیم، اور جیم ابھی ہم نے پڑھا کون سے حروف میں سے؟ حروف اخفا میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ ان 15 حروف میں سے آ رہا ہے، تو نون ساکن کے بعد جیم یعنی کہ حروف اخفا میں سے ایک حرف آیا تو یہاں قاعدہ لگے گا اخفا کا، یعنی کہ یہاں نون ساکن میں ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور مقام ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 4 میں دیکھیں آپ، یہ دیکھیں یہاں پر نون آپ کو نظر آ رہا ہے، نون کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ نون پر جزم آئی تو نون کیا ہو گیا؟ ساکن۔ اس کے فوراً بعد جو حرف آ رہا ہے وہ کون سا حرف ہے؟ فا۔ اور فا بھی حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں بھی کون سا قاعدہ لگے گا؟ اخفا کا۔ تیسرا مقام دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 6،
آپ دیکھیں یہاں نون آ رہا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم، تو کیا ہو گیا؟ نون ساکن۔ اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ تا۔ تا کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف اخفا۔ تو یہاں بھی کون سا قاعدہ لگے گا؟ اخفا کا۔ یہ بڑا مشہور قاعدہ ہے اور قرآن مجید میں متعدد کثیر مقامات پر اخفا کا قاعدہ لگتا ہے۔ اگر یہ حروف ہمیں یاد ہوں گے، قاعدہ یاد ہوگا، تو وہاں غنہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید درست انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف بچوں، جس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ آج دیکھتے ہیں کہ کون سی سورت ہے جس کے ہم فضائل جانیں گے۔ تو آج جس سورت کے فضائل ہم جانیں گے اس سورت کا نام ہے سورہ رحمان۔ کیا نام ہے؟ سورہ رحمان۔ جی، بڑی پیاری سورت ہے، بڑی مشہور سورت ہے اور کئی خوش نصیبوں کو یہ یاد بھی ہوتی ہے۔ سورہ رحمان کے کچھ فضائل سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کے لیے خوبصورتی ہے، ہر چیز کے لیے خوبصورتی ہے، اور قرآن پاک کی خوبصورتی سورہ رحمان ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب سورہ رحمان پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، ایک روایت سنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید اور سورہ رحمان کے پڑھنے والے کو زمین و آسمان کے فرشتوں میں ساکن الفردوس پکارا جاتا ہے، یعنی اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت الفردوس کا رہنے والا ہے۔ بچوں، جنت تو آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا دائمی گھر ہے، جو انشاءاللہ مسلمانوں کو نصیب ہوگا جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ کی رحمت سے مسلمان جنت میں جائیں گے۔ تو جنت کے بہت سارے درجات ہیں، بہت سارے طبقات ہیں۔ تو جنت کے بہت سارے درجات میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے بلند درجہ ہے، جس میں خود نبی پاک علیہ السلام بھی ہوں گے، اسے کہا جاتا ہے جنت الفردوس۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے امت کو یہ ترغیب بھی دلائی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے ہم جنت کا سوال کریں تو جنت الفردوس کا سوال کریں۔ تو یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے جس میں پیارے آقا علیہ السلام خود تشریف فرما ہوں گے۔ تو سورہ رحمان اور سورہ حدید پڑھنے کی کیسی شاندار فضیلت ہے کہ جو شخص سورہ حدید اور سورہ رحمان پڑھتا ہے تو زمین اور آسمان میں موجود فرشتے ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ یہ تو ساکن الفردوس ہے، یعنی جنت الفردوس کا رہنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ ان صورتوں کی تلاوت کی برکت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس کی نعمت عطا فرمائے گا۔ ایک اور روایت سنتے ہیں سورہ رحمان کی فضیلت سے متعلق۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس تشریف لائے اور سورہ رحمان کے شروع سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ یعنی آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کی موجودگی میں سورہ رحمان پڑھی اور سب صحابہ کرام خاموش رہے، توجہ سے سنتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، میں تم پر یہ کیسی خاموشی دیکھ رہا ہوں، میں نے یہی صورت جنوں کی ملاقات کی رات ان پر تلاوت کی تو انہوں نے تم سے انتہائی خوبصورت اور حسین جواب دیا۔ اور یہی نبی پاک علیہ السلام نے گویا کہ فرمایا کہ اے صحابہ کرام، میں نے تمہارے سامنے سورہ رحمان پڑھی لیکن تم آگے سے خاموش رہے، تم نے کچھ نہ کہا، لیکن یہی صورت میں نے اس رات تلاوت کی تھی جب جنوں سے میری ملاقات ہوئی تھی، جنات میری بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، ان کے سامنے جب میں نے سورہ رحمان پڑھی تھی تو انہوں نے تم سے زیادہ خوبصورت اور انتہائی حسین جواب دیا تھا۔ تو وہ جواب کیا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میں جب بھی اس آیت پر پہنچا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو سورہ رحمان میں بار بار آئی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنات کے سامنے میں یہ تلاوت کر رہا تھا سورہ رحمان کی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انہوں نے کہا، جنات نے آگے سے جواباً کہا، وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبُّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، جس کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے، یعنی اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی شے کو نہیں جھٹلاتے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ سورہ رحمان کی ایک اور فضیلت جانتے ہیں۔ چنانچہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے مقاصد پورے ہوتے ہیں، یعنی 11 مرتبہ سورہ رحمان ہم پڑھیں اور پھر رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ
سورہ رحمان کی تلاوت کی برکت سے بندے کے مقاصد کو پورا فرماتا ہے۔ اور مزید اس کی فضیلت یہ ہے کہ اور اس سورت کو یعنی سورہ رحمان کو لکھ کر اور دھو کر تلی کی بیماری کے مریض کو پلانا بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اس کی آیات میں مومنین کے لیے شفا بھی رکھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اس سے ہدایت حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس سے شفا پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں اب بڑھنا ہے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کی لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں آج ایک کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا سوالات اور جوابات پر مشتمل، ٹھیک ہے؟ کوسچنز میں کروں گا، سوالات میں کروں گا، آنسر کون دیں گے؟ آپ لوگ دیں گے، سب نہیں دیں گے۔ دائیں بائیں سے ایک ایک بچے کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اور ایک ٹیم بن جائے گی۔ وہ دائیں بائیں آپ کے سامنے بورڈ رکھے ہیں، نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ان کے سامنے ریڈ کلر کی باسکٹس بھی موجود ہیں، ان میں بہت سارے کلرفل پیپرز بھی موجود ہیں جن میں میرے سوالات کے جوابات پہلے سے موجود ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہوگا، 6 سوالات میں کرتا جاؤں گا، آپ لوگ سنتے جائیں گے بغیر پوچھے، بغیر کسی کو دیکھے۔ آپ ان پیپرز میں سے اپنے مطلوبہ سوال کا جواب تلاش کر کے بورڈ پر اس کو نمبر وائز پن کر دیں گے۔ 6 سوال جب مکمل ہو جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس مقابلے میں ونر کون ہوتا ہے، آگے کون بڑھتا ہے۔ تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ تو پہلے اس سیگمنٹ کا نام ہم سن لیتے ہیں بچوں۔ سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ کیا نام ہے؟ جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، جواب ڈھونڈنا ہے، اور جواب ڈھونڈے گا کون، اس کو ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ دائیں جانب 4 بچے موجود ہیں، مقابلے میں کون شریک ہونا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ 2 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، 3 ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ پہلے نمبر پر جو موجود ہے اپنا نام بتائیں گے مائک پر۔ محمد خزیمہ۔ جی خزیمہ بھائی، مقابلے کے لیے تیار ہیں آپ؟ جی۔ دیکھ لیں سامنے اگر آپ کے بھائی آ گئے تو کوئی بات نہیں، چلیں آپ پہنچیں گے وہاں پر بورڈ کے پاس۔ ماشاءاللہ۔ جی بائیں جانب کون آئے گا؟ 1 2 3 4 ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ یہ پہلے نمبر پر جو موجود ہیں نام بتائیں گے اپنا۔ محمد عمر۔ محمد عمر بھائی، سامنے خزیمہ بھائی موجود ہیں، عمر میں آپ سے یقیناً چھوٹے ہیں، تو آپ ان سے مقابلہ کریں گے؟ جی۔ کیا کرنے کے لیے؟ ان کو جتانے کے لیے، خود جیتنے کے لیے؟ جیتنے کے لیے۔ خود جیتنے کے لیے۔ چھوٹے بھائی پر رحم نہیں کریں گے۔ پہنچیں گے ہمارے عمر بھائی بورڈ کی طرف۔ ماشاءاللہ۔ تو عمر اور خزیمہ کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ مقابلہ، ٹھیک ہے بچوں؟ سوال میں کروں گا، سوال دونوں سے سیم ہوگا، ایک ہی سوال ہوگا، توجہ سے سننا ہے اور آپ نے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے۔ منہ سے جواب نہیں دینا، بس وہ پیپر نکال کر آپ نے پن کرنا ہے، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، ایک دوسرے کے جواب کو دیکھنا نہیں ہے، چیک کروں گا آخر میں، ٹھیک ہے؟ جواب درست ہے یا نہیں۔ پہلا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ کس سورت کو حدیث پاک میں قرآن پاک کی خوبصورتی کہا گیا ہے؟ وہ کون سی سورت ہے جسے قرآن مجید کی خوبصورتی کہا گیا ہے حدیث پاک میں؟ جی پہلا سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں؟ ایک ذات کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ وہ ذات کون ہے؟ نام بتانا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تیسرا سوال، قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے؟ یعنی وہ نبی علیہ السلام کون ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ وہ اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو وہی بات کرتے ہیں جس بات کی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی جانب کی جاتی ہے؟ اس نبی علیہ السلام کا نام بتانا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک ایمان والوں کو کن لوگوں میں شامل ہونے کا حکم دیتا ہے؟ اللہ پاک قرآن مجید میں ایمان والوں کو کن لوگوں میں شامل ہونے کا حکم دیتا ہے؟ اللہ پاک ایمان والوں کو قرآن پاک میں کن لوگوں میں شامل ہونے کا حکم دیتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ پانچواں سوال، سورہ بقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟ تعداد بتانی ہے ڈیجٹ میں۔ سورہ بقرہ میں کل کتنے رکوع ہیں؟ یہ پہلے پارے سے لے کر تیسرے پارے کے کچھ حصے تک یہ سورہ مبارکہ موجود ہے۔ قرآن مجید کی دوسری ترتیب کے اعتبار سے سورت ہے اور آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے۔ چھٹا سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے بقرہ، بتائیے اس کے کیا معنی ہے؟ لفظ بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کے میننگز کیا ہیں اردو میں؟ کس چیز کو بقرہ کہا جاتا ہے وہ بتانا ہے آپ نے۔ ماشاءاللہ 6 کے 6 جوابات دیے جا چکے ہیں۔ بڑھیں گے عمر بھائی کی طرف اور دیکھیں گے کہ عمر بھائی نے آج کیا کیا ہے۔
لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ سوالات کے جوابات درست ہی دیے آپ نے. چیک کر لیں, اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ جی, تو پہلے سوال کا جواب ہے سورہ رحمان. سورہ رحمان قرآن پاک کی خوبصورتی ہے. ان کا پہلا جواب درست ہے. ماشاءاللہ, اونچی آواز میں آپ نے جواب دینا ہے میرا. جی, دوسرے سوال کا جواب تھا اللہ پاک. قرآن پاک میں وہ ذات جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس جیسا کوئی نہیں, وہ اللہ پاک ہے, اللہ کی مثل کوئی نہیں, اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. ان کا دوسرا جواب بھی درست ہے. تیسرے سوال کا جواب تھا ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ وہی بات کہتے ہیں جس کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. 3 سوال درست ہو چکے ہیں, جوابات درست ہو چکے ہیں. چوتھے سوال کا جواب تھا سچوں میں. اللہ پاک ایمان والوں کو سچوں میں شامل ہونے کا حکم فرماتا ہے. ان کا چوتھا جواب بھی درست ہے. بغیر غلطی کے آگے بڑھ رہے ہیں. پانچویں سوال کا جواب تھا 40. سورہ بقرہ کے ٹوٹل کل رکوع کتنے ہیں؟ 40. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. اور بقرہ عربی زبان کا لفظ, اس کا اردو میں معنی اور ترجمہ ہوتا ہے گائے. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ ہمارے عمر بھائی آگے بڑھ چکے ہیں. جی, تو بڑھیں گے خزیمہ بھائی کی طرف. آپ سوال پہلے سن چکے تھے, جوابات ابھی سن لیے, تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ جوابات کیسے ہوں گے؟ درست ہے. درست ہیں. چلے دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. پہلے سوال کا جواب تھا سورہ رحمان. ان کا جواب درست ہے. دوسرے سوال کا جواب تھا اللہ پاک. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. تیسرے سوال کا جواب تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ خزیمہ صاحب نے بھی کوئی غلطی نہیں کی. چوتھے سوال کا جواب تھا سچوں میں. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. پانچویں سوال کا جواب تھا 40. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. اور چھٹے نمبر پر آئے گی گائے, یعنی جواب میں آئے گا لفظ گائے. ان کا یہ جواب بھی. درست ہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ مقابلہ برابر ہو چکا ہے. یہ وہ مقابلہ ہے جس میں ہمارے عمر اور خزیمہ دونوں کیا ہو چکے ہیں؟ جیت چکے ہیں, آگے بڑھ چکے ہیں. اللہ پاک ہمیں علم دین کا ذوق و شوق نصیب فرمائے, قرآنی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ مختلف سیگمنٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.